ایک موچی کی متعلق ایک واقعہ نقل ہوتا ہے. گو یہ واقعہ ہے لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ کوئی کفر کلمات ہیں، نہ کوئی شریعت اسلامیہ کے اگینسٹ ہے یہ واقعہ. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ربی اس شخص کا نام تھا. وہ موچی کا کام کرتا تھا، جوتے سلائی کیا کرتا تھا. اس نے یہ خواہش کی کہ میں پیسے جوڑ کر نا حج کروں گا. اب وہ آہستہ آہستہ نا پیسے جوڑنا شروع کر دیا. اس نے زاد راہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ظاہر بات ہے جب حج کے لیے تشریف لے جانا پڑے تو اس کے لیے زاد راہ بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے تاکہ اخراجات کو پورا کیا جا سکے. تو وہ کہتے ہیں میں کافی عرصے سے 10 12 15 سال سے پیسے جوڑتا رہا. خیر ایک مرتبہ میں نے جب دیکھا کہ میرے پاس اتنے پیسے بن گئے ہیں، مال و دولت اکٹھا ہو گیا ہے کہ اب میں حج کر سکوں گا. آپ فرماتے ہیں جب حج کے مہینے قریب آئے نا تو قافلے جب روانہ ہونا شروع ہوئے تو جب ہمارے علاقے کا قافلہ روانہ ہوا تو میں بھی ساتھ چل دیا. اسی طرح کرتے کرتے ہم جب جا رہے تھے تو ایک ایسا شہر آیا، ایک ایسی علاقہ آیا کہ اس علاقے کے آگے جو دوسرا علاقہ تھا وہ کافی دور تھا. درمیان میں کافی جنگلات بھی پڑتے تھے اور صحرا بھی تھے، تو درمیان میں کھانے پینے والی چیزیں کی اشیاء یعنی دستیاب نہ ہوتی. تو قافلے کے جو سردار تھے اس نے اعلان کیا کہ اپنا اپنا ساز و سامان اس شہر سے خرید لو، کھانے پینے والی اشیاء یہاں سے خرید لو. تو کہتے ہیں سب اپنے اپنے شاپنگ میں مصروف ہو گئے، لوگ اپنے اپنا مال خریدنے شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں میں بھی بازار کی طرف جب نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈھیر ہے کوڑے کا، وہاں پر ایک مردہ بکری ہے. تو کہتے ہیں میں اس ڈھیر کے پاس جا کے دیکھتا ہوں تو ایک عورت ہے جو برقع پہنی ہوئی ہے، برقع پوش ہے. میں نے کہا کہ اے عورت، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور تجھے پتہ ہے کہ مسلمانوں پر مردار حرام ہے، تو تو مردار کا گوشت کاٹ رہی ہے. اس نے کہا کہ اے اجنبی شخص، جب نوبت یہاں تک پہنچائے نا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس وقت مردار بھی حلال ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بڑی پریشانگی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک عورت یہاں مردار کھانے پر پہنچائی ہے. انہوں نے کہا کہ اے عورت تو اپنا واقعہ تو بیان کر، مسئلہ تو بیان کر. اس نے کہا کہ غریب ہوں، خامند فوت ہو گیا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو گھر یہ دلاسا دے کر آئی ہوں کہ تم خاموش بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دوں گی. اب یہ مردار مجھے نظر آیا تو میں نے کہا چلو اس مردار کو کاٹ کر جا کر ان کو کھلا دوں گی. آپ فرماتے کہ تجھے پتہ بھی ہے مردار حرام ہے، پھر تو کسی سے مانگ کیوں نہیں لیتی؟ تو اس نے کہا کہ اے اجنبی شخص، میں صرف مسلمان نہیں بلکہ تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی بھی ہوں، خون رسول بھی ہوں، آل رسول بھی ہوں. آپ فرماتے کہ میرے جسم پر کپی طاری ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مدینہ شریف تشریف لے کے جا رہا ہوں. میں کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا کہ اے اللہ کے رسول، میں تیری بیٹی کو مردار کھانے پر چھوڑ کر خود تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ فرماتے کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کا پتہ نوٹ کیا کہ وہ کہاں رہتی ہے. تو کہتے آپ کو پتہ ہے سادات زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ زکوٰۃ ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہیلا کر کے نا آپ ان سادات جو غریب سادات ہیں ان کی مدد کیا کریں، آل رسول کی مدد کیا کریں. ہیلا سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ دیں، اسے بولیں کہ یار کچھ پیسے تو رکھ لے، اس کے بعد جو پیسے اگر تو چند پیسے نا فلاں جو گھر ہے فلاں سید زادہ ہے اس کے گھر پہنچا دے اپنی طرف سے تحفے کے طور پر، تو یہ اس کی مدد ہو جایا کرے گی. اگر نہیں تو کم از کم اگر اللہ نے زکوٰۃ دینے کی اہل آپ کو رکھا ہے نا تو آپ صاف اور پاک مال بھی نکال کر اہل سادات کو دے سکتے ہیں، ہدیہ دیں. پھر جب وہ عورت کے گھر کا پتہ نوٹ کرتے ہیں تو پھر فوراً جاتے ہیں بازار، وہاں سے سامان خریدتے ہیں فوراً، جلدی جو کھانے پینے والی اشیاء ہوتی ہیں، آٹا وغیرہ یا دالیں وغیرہ خریدتے ہیں. تو جب خرید لیتے ہیں تو اس میں جتنے پیسے بچ جاتے ہیں، جتنی اشرفیاں بچ جاتی ہیں وہ تھیلے میں ڈال کر اس کے اندر رکھ دیتے ہیں. پھر گھر کے باہر جا کے رکھ کر دستک دے کر پیچھے آ کے چھپ کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہے وہ عورت اٹھا لے گی یا نہیں. اب دستک جب دے کے پیچھے ہٹتے ہیں نا تو وہ عورت دروازہ کھولتی ہے، جب دیکھتی ہے سامان پڑا ہوا ہے اور کوئی بندہ موجود نہیں ہے تو وہ سامان اٹھا کے اندر لے جاتی ہے. تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ حرام نہیں کھائے گی، یہ مردار نہیں کھائے گی، بلکہ یہ حلال ہی کھائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ معاملہ میں نے کیا میرے پاس پیسے نہ بچے. اب مکہ شریف بہت دور، قافلوں نے روانہ ہونا، راستے میں چیزیں اشیاء خورد و نوش کی استعمال بھی تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی لینی تھی، اور چیزیں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا نا تو میرے جسم پر کپی طاری ہو گئی. اب میرا دل غمزدہ ہو گیا کہ اب میں کس طرح جاؤں گا مکہ شریف. آگے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ مال و دولت نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں جا سکتا. جب پیچھے والے جائیں گے گھر جاؤں گا، گھر والے پوچھیں گے کہ تو حج کے لیے گیا تھا، تو ان کو یہ مسئلہ کیسے سمجھاؤں گا، ان کی سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئے گی.
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسی شہر میں چھپ کے رہتا ہوں، یہیں پہ وقت گزارتا ہوں، جب 2-4 ماہ بعد یہ قافلہ واپس آئے گا اس کے ساتھ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاؤں گا اور گھر والوں یہ سمجھیں گے کہ یہ حج کر کے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی شہر میں چھپ چھپا کر مزدوری کرتا رہا، اپنا نظام چلاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب حج کے مہینے گزرتے ہیں تو قافلہ جب واپس آتا ہے، وہی قافلہ جب واپس آتا ہے نا، تو اب یہ ہوتا تھا کہ اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو فوراً اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اپنی بخشش کی دعا کرو۔ جب وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ حج کر کے آیا ہے، عرفات اور مینا کے مقام سے ہو کر آیا، خانہ کعبہ کے مقام سے ہو کر آیا، وہاں سچے دل سے اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ اس میں سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ معمول تھا جب قافلے کسی علاقے سے گزرتے، بستی سے گزرتے، تو لوگ انہیں مبارکباد دیتے، ان سے دعائیں کرواتے۔ کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور انہیں مبارکباد دینا شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے ایک حاجی کو ہار پہنایا اور اسے مبارکباد دی کہ آپ کو حج کی مبارک ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے اسے ہار پہنایا تو اس نے بھی مجھے ہار پہنا کر کہا کہ ربی تجھے بھی مبارک ہو۔ میں نے کہا شاید اسے پتہ نہیں ہے کہ میں بھی حج کے ساتھ گیا تھا، حج پر گیا تھا یا نہیں، چلو سفر اس کے ساتھ کیا تھا شروع، تو اس لیے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی حج پر گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسرے حاجی کو مبارکباد دی نا تو اس نے بھی مجھے ہار پہنا کر کہا کہ اے ربی تجھے بھی مبارک ہو، یاد کر صفا اور مروہ کی صحیح ہم دونوں نے اکٹھی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اب میرے جسم پر کب کبھی طاری ہوگی کہ یا اللہ میں حج پر گیا نہیں، یہ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاجی دوڑتا ہوا میرے پاس ہے، ربی بات سنو، یہ اشرفیوں کا تھیلا یاد کرو جب طواف کعبہ کے وقت انہیں مجھے امانت کے طور پہ دیا تھا، یہ واپس لے لو۔ کہتے ہیں اب تو میں حیرانگی میں مبتلا ہو گیا کہ میں حج پر گیا نہیں، یہ سارے حج کی مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں خیر میں نے وہ صبر کیے رکھا، برداشت کیے رکھا۔ جب میں گھر کی طرف واپس آیا تو جب گھر والوں نے استقبال کیا، اب میں اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اب اس کرب کی کیفیت میں بڑے پریشان تھا کہ اللہ میں حج پر گیا نہیں، حج کا سفر کیا نہیں، تو پھر یہ حاجی مجھے مبارکبادیں کیوں دے رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں، اس کرب کی کیفیت میں مجھے نیند آ گئی۔ آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا ربی پریشان کیوں ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ حج پہ نہیں گیا، سارے حاجی آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ اے ربی پریشان نہ ہو، تو نے میری بیٹی کی مدد کی، میری بیٹی کی خدمت کی، اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اس نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو قیامت تک تیرے نام پر حج کرتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت اور اللہ کی نبی کی آل کے ساتھ محبت کرنے کا سیلا۔ صرف اپنے لیے مال و دولت نہ کمائیں، اپنے بچوں کے لیے مال و دولت نہ کمائیں، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے، حضور کی جو آل ہے، جو جہاں پر دیکھیں گے حضور کی آل موجود ہے، ان کے جا کے تحائف دیں، تحفے دیں، ہدیہ دیں۔ ان سے صرف نہ لیں یا ان سے لے کے آپ خود نہ کھائیں، بلکہ ان کو تحائف دیں، ان کو تحفے دیں، ان کو ہدیہ دیں۔ آپ جب ان کو ہدیہ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وقت کا محدث جس کی شہرت کا ڈنکا صرف برصغیر میں نہیں، عرب میں بلکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، مجدد دین ملت تھے آپ۔ تو آپ ایک مرتبہ آپ کو ایک محفل کے لیے لے جایا گیا نا، تو آپ کی پالکی کو اٹھانے کے لیے نا 4 مزدوروں کا اہتمام کیا گیا۔ تو اس پالکی میں جب آپ تشریف فرما ہوئے، جب پالکی تھوڑی سی آگے گئی نا تو آپ نے فرمایا کہ اے پالکی والو، جنہوں نے پالکی اٹھائی ہوئی تھی، کہ پالکی کو نیچے رکھو۔ پالکی کو نیچے رکھ کر آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ ان سارے مزدوروں کو سامنے اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک نوجوان آنکھیں جھکائے ہوئے آگے ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں ہوں سید زادہ۔ تو آپ فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ وقت زمانہ دیکھ رہا ہے، وقت کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، مجدد اعظم، وہ ایک سید زادے کے ہاتھ چوم رہا ہے اور سید زادے کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے کہ اے سید زادے مجھے معاف فرما دینا، کل قیامت کے دن نانا سے شکایت نہ کرنا کہ احمد رضا حدیثیں بیان کرتا رہا، یا رسول اللہ آپ کے دین کی تبلیغ کرتا رہا، لیکن آپ کی اولاد کے کندھوں پر سوار بھی ہوتا رہا۔ تو آپ جب معافی مانگتے ہیں، اب وقت نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، امام احمد رضا نے صرف معافی نہیں مانگی بلکہ امام احمد رضا خان نے اس سید زادے کو پالکی میں سوار کیا۔ دنیا دیکھ رہے ہیں، لوگ غش کھا کے گر گئے کہ احمد رضا نے خود پالکی اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ فرمایا کہ اس کا بدلہ میں اس طرح چکاؤں گا، اس کا بدلہ میں اس طرح چکاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول سے معافی طلب کرتے رہے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، اور روتے رہے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دے کہ میں آپ کی آل کے کندھے پر سوار ہوا۔ اور پھر پوری زندگی اس سید زادے کو اپنے پاس رکھا، اس کی خدمت کرتے رہے۔ صرف یہ خدمت، یہ نسبت، یہ ادب، یہ احترام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور ان کی بدولت کا جنت بھی عطا فرمائے گا۔